الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں وہاں تک بتلا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ اپنے گھر لے کر گئیں تو ان کے گھر میں کیا کیا برکتیں آئیں، کیا کیا رحمتیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محلوں میں پیدا فرماتے، آپ کی پرورش کسی محل میں فرماتے، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش کروائی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی کی پرورش، اپنے محبوب کی پرورش بھی کسی محل میں کرواتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پرورش ایسے گھر میں فرمائی جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں آ جانے سے پہلے جب بکریوں نے دودھ دینا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تو ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی عورت اس گھر میں آتی، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ ان کو دودھ پیش کرتی کہ لو تناول فرما، یہ میرے اس بیٹے کی برکت ہے، اس محمد کی برکت ہے۔ تو لوگ یہ کہتے اپنے چرواہوں سے کہ تم بھی بکریاں وہیں پر چرانا جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن میرے دوستو بات وہ نہیں تھی، بات چرانے کی نہیں تھی، بات تو رحمت للعالمین کی تھی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار کہتی کہ ربنا ابق لنا محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو باقی رکھ، ان کے سیرت کو باقی رکھ، دنیا میں ہر جگہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو۔ وہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کافی دن ہو گیا لیکن وہ بکریاں لے کر نہیں گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ اس طرح تو بکریاں بھوک سے مر جائیں گی، تم کو کیا ہوا، تم کیوں نہیں گئیں؟ تو وہ حضرت شیمہ کہنے لگی کہ امی جان میں اکیلے بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں تھک جاتی ہوں، ایک بکری ادھر بھاگتی ہے، دوسری ادھر بھاگتی ہے، تیسری ادھر بھاگتی ہے، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ کس کے پیچھے میں جاؤں، کس کو پکڑوں، اس لیے میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ بیٹی میری عمر دیکھو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تمہارے ابا جان بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں ضعیف ہو گئے، ہم تمہارے ساتھ بکریاں چرانے نہیں جا سکتے، تمہیں تو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ پھر وہ حضرت شیمہ کہنے لگی کہ امی جان اگر تم مجھے محمد رسول اللہ کو ساتھ لے جانے کو کہو تو میں پھر بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، تم تو کہہ رہی تھی کہ اکیلے بکریاں مجھ سے نہیں چرتی، اب ایک بچہ تمہارے ساتھ میں ہوگا تو بکریاں کیا خاک چریں گی؟ تو حضرت شیمہ کہنے لگی کہ امی جان میرے اس بھائی میں بہت برکت ہے، میں ایک مرتبہ بکریاں چرانے گئی تھی، اپنے اس بھائی کو ساتھ لے گئی تھی تو میں نے 3 باتیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ آسمان سے جو دھوپ آتی تھی اس دھوپ کا سایہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہر وقت کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں سائے میں رکتی تھی، میرے اوپر دھوپ نہیں پڑی۔ اور دوسری بات کہ جو بھی شخص ادھر سے گزرتا وہ کہتا کہ دیکھو یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا، میرے بارے میں کچھ نہیں کہتا، سب یہی کہتے کہ دیکھو یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور میں دوسروں کے زبان سے اپنی بھائی کی تعریف سنتی تو میں خوش ہو جاتی۔ اور امی جان تیسری بات تو یہ ہے کہ جس دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی چرنا شروع کیا اور چر کر خود بخود آ کر میرے پاس بیٹھ گئیں۔ میں بھی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی تھی، وہ بکریاں بھی میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ جو دیکھتے تھے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے۔ اس کے بعد پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا، حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اب 2 سال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر مدینہ سے گھوم آؤں، کیونکہ میرا تو بیٹے کے سوا کوئی ہے نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ تو خیر ایک باندی کو ساتھ لیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننھے سے بچے کو لے کر اپنے میکے جا رہی ہیں۔ راستے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر ملی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر قبر پر حاضری دے آئیں، کچھ پڑھ آئیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور حضرت عبداللہ کے قبر پر تشریف لے گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے معلوم نہیں ہوا، لیکن میری امی رو رہی تھی اور اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی تھی، اور یقیناً میری ماں نے یہ کہا ہوگا کہ عبداللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ واپس نہیں آئے، میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ کافی دیر تک روتی رہی، چونکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ضرور یہ فرمائی ہوں گی کہ عبداللہ دیکھو آپ تو واپس نہیں آئے، لیکن آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی، وہ میں آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کاش آپ زندہ ہوتے تو اپنے ننھے سے بیٹے کو دیکھ کر آپ بھی کہتے کہ اللہ نے کیا خوبصورت بنایا، کیا حسین چہرے والا بنایا۔
پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کے قبر پر رو کر پھر وہ جانے لگیں۔ مقام ابوا میں جا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ بتائیے میرے دوستو کہ ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کے والد اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ایک والدہ تھی جو خیال رکھتی تھی، والدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس ننھے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا کہا، الم یجدک یتیما فآوا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، حالانکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ خیر جو باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس نے سوچا کہ اب واپس مکہ المکرمہ اس ننھے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی ہیں۔ ادھر خواجہ عبد المطلب بہت پریشان تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جتنی خوشی عبد المطلب کو ہوئی، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس واقعے سے کہ وہ لے کر پھرتے تھے کہ دیکھو یہ میرا پوتا ہے، جو میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا اس کی نشانی دنیا میں آ گئی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ عبد المطلب مکہ المکرمہ سے باہر آ کر ہر دن گھنٹوں تک انتظار کرتے تھے کہ کاش میرا پوتا واپس آ جائے، میری بہو واپس آ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبد المطلب نے دیکھا، دور سے دیکھا کہ میرا پوتا آ رہا ہے، لیکن جو میری بہو ہے وہ ساتھ میں نہیں ہے اور باندی موجود ہیں۔ پھر اتنی دیر میں وہ باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابوا میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے دوستو اس دادا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب 6 سال کی عمر سے لے کر 12 سال تک یا 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھالا، خیال رکھا، لیکن 12 سال کی عمر میں عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا شروع کیا، لیکن اسی وقت میں ایک سفر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو طالب چونکہ غریب تھے، مکہ المکرمہ سے سامان لے کر ملک شام جاتے، یمن جاتے، وہاں پر جا کر فروخت کرتے، تو اس سفر میں سوچا کہ یہاں پر تو کوئی خیال رکھنے والا ہے نہیں، کیوں نہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر چلوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ابو طالب یمن کے سفر پر چلے۔ اب جہاں پر ملک شام اور حجاز عرب کی سرحد آتی ہے، جہاں سے ایک راستہ شام کو چلا گیا، ایک حجاز عرب کو چلا گیا، وہاں پر ایک سرائے تھی، وہاں پر لوگ آرام کرتے تھے، رات کو رکتے، کھانا کھاتے، پھر صبح کو وہاں سے آگے بڑھتے۔ تو وہاں پر ایک بحیرہ راہب رہتا تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس نے دور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس قافلے کو دیکھا، اپنے گھر سے باہر نکل آیا، آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ خوب باتیں ہوئی،
پوچھا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں اس قافلے کا سردار ہوں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ آج رات آپ سب کی میرے وہاں دعوت ہے۔ ابو طالب نے دعوت قبول کر لی۔ اب بحیرہ راہب اپنے گھر گئے، سامان تیار کیا، کھانا تیار کیا۔ اب جب رات کا وقت آیا، کھانے کا وقت آیا، تو ابو طالب نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بھتیجے کو سامان کے پاس چھوڑ دوں اور ہم لوگ جا کر دعوت کھائیں، چونکہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ اسے چھوڑ کر ابو طالب اس بحیرہ راہب کے گھر پہنچے۔ اب وہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا کہ بھائی سب لوگ آ گئے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں ہم سب آ گئے۔ پھر اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اچھا بتاؤ صبح کو جو بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ بھائی وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم نے اسے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ کسی شخص کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تم تو اسی کا صدقہ کھانے آئے تھے، جاؤ اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اب سب لوگ بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا۔ پھر وہ بحیرہ راہب پوچھنے لگا کہ ابو طالب اچھا بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اسے لے کر آئے ہیں۔ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ میری کتاب کہتی ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ ارے کبھی پہلے کسی نے بتایا نہیں تھا، بات ہوئی نہیں تھی، تمہاری کتاب کہاں سے کہنے لگ گئی؟ پھر وہ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ ابو طالب سچ سچ بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میری کتاب تو یہ کہتی ہے کہ اس بچہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کا والد اس دنیا کو چھوڑ چکے ہو۔ ابو طالب تم اس بچے کے باپ نہیں ہو سکتے، میری کتاب یہ کہتی ہے کہ اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ خیر ابو طالب نے مان لیا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، بیٹا نہیں ہے۔ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ ابو طالب یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی ایسا ویسا بچہ ہے، یہ تو دنیا کا سردار بنے گا، یہ بچہ دنیا کا سردار بنے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کو لے کر آگے نہ جاؤ، کہیں یہودی اس بچے کو دیکھ کر نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر مکمل نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک تجارتی سفر کیا۔ انشاءاللہ میں پھر اگلے ہفتے میں اس کو بتاؤں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔